السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم کے ٹیومرز پہ، یعنی ایجوکیشن سسٹم کے ایشوز پر۔ تو جیسا کہ آپ نے شاید سنا ہی ہو، اور یہ بات آئنسٹائن سے منسوب کی جاتی ہے، اب معلوم نہیں اس نے یہ کہی ہے یا نہیں۔ بہرحال بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم مچھلی کو درخت پر چڑھنے سے اسیس کریں گے تو اس کی کیا پروڈکٹیوٹی یا اس کا کیا رزلٹ ہوگا، ایسے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اگر ہر بچے کو یا ہر بچہ جو مختلف صلاحیتیں لے کر آیا اس کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر یا ایک ہی طریقے سے اس کی گرومنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کوئی اس میں کامیاب ہوگا اور کوئی ناکام ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بنیادی تعلیم، مثال کے طور پہ اخلاقیات، میتھس، سائنس کے بیسک نالج، کوئی زبان لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ تو ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کا نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے۔ اگر کسی بچے میں بالفرض سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے یا وہ سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کی گرومنگ جو ہے وہ 5-7 سال کی عمر سے ہی ہونی شروع ہو جانی چاہیے، تاکہ وہ پراپر ایج میں اپنا پروفیشن، اگر وہ پروفیشنلی سپورٹس مین بنتا ہے تو وہ اسے جوائن کر سکے۔ کیونکہ اگر اسے 25-30 سال کی عمر میں جا کے سمجھ لگتی ہے کہ میں نے تو سپورٹس مین بننا تھا، تو وہ اس کے بعد اس کی ظاہر ہے کیا پروڈکٹیوٹی رہ جائے گی اور وہ کیا کر پائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دماغ کو کھولنا یا سوچ کو کھولنا یا مختلف زاویوں سے سوچنے کی تربیت دینا یا کسی چیز کا انیشیٹو لینا، اس کے لیے ہمیں کریج دینا، اس کو شاید اتنا پروموٹ نہیں کرتا۔ تو وہ جیسا ایک شعر بھی ہے کہ احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اسی ڈگر پر چلائے گا، یا ہماری جو لائنز ہمارے سینئرز نے اور بڑوں نے سیٹ کر دی ہیں کہ بس آپ نے اچھے نمبرز لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے اچھی نوکری کرنی ہے، اچھی پے ملے گی، اپنی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے اور پینشن لینی ہے اور مر جانا ہے، تو ایسے تو نہ زندگی کا مزہ اور نہ کوئی زندگی مقصد کے بغیر تو زبردستی ہی گزرے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں رسک فری کھیلنا سکھاتا ہے، یعنی کہ بالکل سیف پلے کریں۔ مطلب یہ حد ہے کہ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس کے گریجویٹس ہیں، بزنس میں ماسٹرز ہیں، لیکن وہ کاروبار نہیں کر پاتے۔ کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو وہی ظاہر ہے کاروبار میں تو ہے تو نقصان کا تو خدشہ رہے گا اس میں، لیکن یہ ہے کہ جی کاروبار میں ہمیں نقصان ہو جائے گا، یا جو کاروبار ہے اس کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی کام کریں گے تو اس کا تجربہ آئے گا، تجربے کے بغیر تو کوئی کام ہو بھی نہیں پائے گا، اور شروع میں اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ زور دیتا ہے جی تھیوری پہ، یعنی تھیوری بھی مطلب رٹے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا اور کسی چیز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا وہ شاید اتنا نہیں سکھایا جاتا۔ مطلب جس طرح اسپیشلی جو بچے کا مینٹل فلٹر بننے کی ایج ہوتی ہے، یعنی کہ 7 سال یا 12 سال تک، اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ بچے کو کچھ سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ کیا ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہوگی۔ تو بس یہی کہا مطلب کہ جی سوال نمبر 1 کا جواب اس بریکٹ سے لے کے اس بریکٹ تک ہے، یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، اس کو آپ نے رٹا لگا کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح انگلش میں ہماری پڑھائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری زبان ہے، تو بچے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بچے ایون از آر ایم کا بھی رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہیلپنگ وربز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا بھی رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی بات کیا کہی جا رہی ہے اس کی شاید انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کا پرپس کیا ہے، ہمیں بچوں کو ایون بڑوں کو بھی یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں عملی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا، یا جو ڈیلی لائف ہے ہماری اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، اس تعلیم کا جو چیز بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مطلب ہمیں ایجوکیشن سسٹم ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جس میں کم از کم ہم لوگ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ تو کر پائیں۔ تو اگر ہم ڈیلی لائف سے اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر پائیں گے اپنی ایجوکیشن کو، تو ہمیں ظاہر ہے بچوں کو پھر زبردستی ہی پڑھانا پڑے گا، نہ بچوں کو اس میں انٹرسٹ ہوگا پڑھائی میں، اور نہ ہی وہ کوئی خاص پروڈکٹیوٹی اس میں شو کر پائیں گے۔ تو یہ ٹاپک تو ویسے بہت لمبا ہے، لیکن چلیں فی الحال اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔